نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إني محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ الی آخرہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیطان، ان دونوں کا آپس میں جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ صدقۃ الفطر کے غلے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ فرمایا کہ رات کو ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے کتنا مال اٹھا کر اپنے اس کے اندر برتن کے اندر ڈال کر اور اس مال کو چرا کر کے بھاگنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھ لیا اور میں نے اسے پکڑا اور میں نے اسے کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، میں عیالدار ہوں، مجھے اس وقت غلے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اس کے اوپر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کا کیا معاملہ پیش آیا، کیا معاملہ گزرا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے اپنی شدید ضرورت اور عیالداری کا عذر اس نے میرے سامنے پیش کیا، جس پر میں نے اس کے اوپر ترس کھا کر اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وہ آج کی رات دوبارہ آئے گا تو وہ دوبارہ اس نے آنا ہی آنا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس کی نگرانی کے لیے بیٹھ گیا کہ کب وہ آئے گا تو میں دوبارہ اس کو پکڑوں گا۔ اب وہی شخص دوبارہ دوسرے دن بھی آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غلہ اٹھا کر بھاگنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے پھر وہی باتیں کہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمہیں پیش کروں گا، اور پھر اس آدمی نے میرے سامنے منت سماجت شروع کر دی، کہنے لگا کہ میں عیالدار ہوں اور مجھے اس وقت غلے کی شدید ضرورت ہے، میرے گھر میں بچے وہ بھوکے ہیں، میں نے ان کو یہ غلہ جا کر کے کھلانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے دوبارہ پھر دوسری مرتبہ ترس آیا، صبح ہوئی، پھر اللہ کے حضور علیہ السلام پیش ہوا تو آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے قیدی کا معاملہ کیسے گزرا، کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے پھر منت سماجت کی، میں نے اس کو دوبارہ پھر چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری مرتبہ کی دوبارہ پھر تمہارے گھر میں آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات یعنی تیسری رات وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات وہ دوبارہ پھر آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور فرمانے لگے کہ بھائی اب نہیں، اب تیرا کوئی عذر جو ہے وہ جو نہیں چل سکتا، جو مرضی عذر جو تو پیش کر لے، اب اس کو قبول کرنے کی، ترس کھانے کی، رحم کھانے کی گنجائش میرے پاس واقعی نہیں ہے، تجھے ضرور بضرور صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں پیش کروں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلا کر کے جاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو گے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر فرما دیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے، یہ سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو فرمایا وہ کہنے لگا شخص کہ اگر آپ بستر کے اوپر لیٹیں
اور پھر ایک مرتبہ یہ پوری آیت مبارکہ کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سر پر پہرہ دار بن کر کے کھڑا رہے گا۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ اگلا دن پھر ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے پھر وہی دریافت فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج اس نے ایک نئی عجیب بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی تو پڑھ لیا کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بندہ تو جھوٹا تھا، لیکن وہ آج کی رات جو تمہیں بات کہہ کر کے گیا ہے، جو تمہیں عمل بتلا کر گیا ہے، وہ بالکل سچی بات کہہ کر گیا ہے۔ اگر آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات جو ہے وہ حفاظت کے لیے فرشتے کو نگرانی کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے تھے کہ وہ آدمی کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس لعین شیطان ہے جو مسلسل 3 راتوں تک برابر تیرے گھر سے غلہ چرانے کے لیے آ رہا تھا۔ تو دیکھیں اس آدمی نے، اس شیطان نے، لعین نے، وہ تھا تو جھوٹا ہی، اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک بار بڑی پتلی کر کے گیا ہے، بڑی وہ اچھی بات کہہ کر گیا ہے، وہ سچی بات تمہیں کہہ کر گیا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے، آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات ایک فرشتہ نگران مقرر فرما لیتے ہیں کہ جو اس پڑھنے والے کی، اس کے مال و اسباب کی چوری سے، ڈکیٹی سے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کی تکالیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے پڑھنے والے کی قاری کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس کو لائے ہیں، اور اس میں آیت الکرسی کی فضیلت کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کی ہر قسم کی چوری، ڈکیٹی، آفات و بلیات، تکالیف، مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے،